بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت موجود ہوں سنشائن ریہیبلیٹیشن سینٹر مالاکنڈ سائٹ ایریا میں۔ الحمدللہ پچھلے 7 سالوں سے یہ سینٹر نشے میں مبتلا افراد کا روحانی علاج کر رہا ہے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے تقریباً 10,000 کے قریب ہمارے نوجوان اس سینٹر کی بدولت نشے سے چھٹکارا پا چکے ہیں۔ یہ صرف اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سینٹر کی بدولت نشے سے نکلنے کا روحانی علاج بتایا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہماری مومن آباد ویسٹ برانچ میں جس طرح وہاں پر علاج ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی علاج ہوتا ہے۔ وہاں پر آج سے چند سال پہلے باقاعدہ وہاں مسجد بنائی گئی۔ اس مسجد کے اندر ان مریضوں کے لیے نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، درود شریف کی محفل ہوتی ہے، استغفار کا ورد ہوتا ہے، اور بھی اسی طرح روحانی اعتبار سے ان کو اس مسجد کے اندر ان کی تربیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح آج یہاں مالاکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز جمعہ ادا کیا گیا، جو کہ اس جگہ پر پہلا جمعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک یہاں پر اسی طرح نماز جمعے کی باقاعدگاہ پابندی کروائے اور نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان کس طریقے سے نشے میں لگ جاتے ہیں، اور نشے میں لگنے کے بعد ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، وہ خود کسی کام کے نہیں رہتے، یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر والے بھی ان سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب علاج کے لیے کسی جگہ جاتے ہیں، کسی ہسپتال میں جاتے ہیں، کسی بحالی مرکز میں جاتے ہیں، وہاں کی فیسیں وغیرہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ عام آدمی وہاں پر افورڈ نہیں کر پاتا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے تھے جو ہمارے اس سینٹر کے اندر آئے اور آ کر ٹھیک ہو کر ماشاءاللہ چلے گئے۔ پچھلے رمضان ہمارے اسی سینٹر کے ویسٹ برانچ میں 2 حافظ قرآن آئے جو قرآن کو بھول چکے تھے، نشے میں لگنے کی وجہ سے وہ قرآن کو بھول چکے تھے۔ تو جس وقت وہ ہمارے سینٹر میں داخل ہوئے، ہم نے ان سے انٹرویو لیا، ان سے پوچھا، پتہ چلا وہ حافظ قرآن نکلے۔ پھر ہم نے ان کے لیے باقاعدہ قرآن یاد کرنے کی ترتیب بنائی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انہوں نے قرآن یاد کیا۔ قرآن یاد کرنے کے بعد ان دونوں نے رمضان میں اسی مسجد کے اندر جو سینٹر میں موجود ہے تراویح بھی پڑھائی۔ 15 دن ایک نے تراویح پڑھائی، اس کے پیچھے دوسرے نے قرآن سنا، پھر 15 دن دوسرے نے تراویح پڑھائی، پھر اسی طرح انہوں نے قرآن سنا۔ تو اس طرح الحمدللہ اس سینٹر کی برکت سے، مسجد کی برکت سے ان کو قرآن دوبارہ یاد ہو گیا۔ آج وہ اپنی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 2 افراد جو حافظ قرآن ہمارے پاس آئے تھے وہ کون ہیں، تو انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دیں گے، آپ ان کی ویڈیو وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان موجود ہیں جو اس مالاکنڈ والی برانچ کے اندر زیر علاج تھے، آج الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ہم ان سے مختصر سا تعارف پوچھتے ہیں، اس کے بعد انہی کی زبانی وہ خود بتائیں گے میں کس طریقے سے اس نشے میں لگا تھا اور کس طریقے سے اس نشے سے نکلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبد المنان۔ عبد المنان ان کا نام ہے۔ عبد المنان، آپ کراچی کے کون سے علاقے سے آئے ہیں یہاں پر؟ میں نیو کراچی سے ہوں۔ یہ نیو کراچی سے آئے ہیں۔ آپ اس نشے میں کیسے لگ گئے تھے؟ میں اسکول سے لگا تھا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اسکول سے اس نشے کے اندر لگ گئے تھے۔ تقریباً کتنے عرصے آپ نے نشہ کیا؟ 10 سال نشہ کیا۔
ابھی آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری عمر 20 سال. ان کی عمر اس وقت 20 سال ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 10 سال کی عمر سے اس نشے میں لگ گیا تھا. معزز ناظرین، آپ ذرا تصور کریں کہ ایک ہمارے معاشرے کا ایسا بچہ جو ابھی 10 سال کا ہے، جس نے ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا، ہمارے اس ماحول، اس غلط معاشرے میں جو کہ منشیات بکتی ہے، منشیات فروش ہیں، وہ ہمارے ان نوجوانوں کو کیسے خراب کر رہے ہیں. جب 10 سال کا بچہ نشہ کرنے لگ جائے گا، آپ ذرا سوچیں اس کی آگے کی لائف کا کیا ہوگا. وہ تو اس نشے میں ہی اپنے آپ کو برباد کر لے گا. وہ نہ ماں باپ کی اس کو فکر ہوگی، نہ گھر والوں کی اس کو فکر ہوگی، نہ اپنی لائف کی اس کو فکر ہوگی. وہ سب بس ذرا سے نشے کے لیے چوریاں بھی کرے گا، ہر غلط کام کرے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اس کی زندگی اس نشے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. تو عبد المنان، آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ اس سینٹر کے اندر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ میرے کو اٹھوایا گیا ہے، مطلب گھر پہ میں آیا تھا تو میں ادھر آئی ہے خود. میرے کو مطلب میرے کو لگتا تھا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے میرے ساتھ، تو میں سینٹر میں آیا ہوں. میرے کو اچھا لگتا ہے، ادھر میں کام بھی کرتا ہوں، ہر چیز اب میرے کو اچھا لگتا ہے. اس سینٹر کے اندر آپ کتنے عرصے سے ہیں؟ میرے کو ادھر 5 مہینے ہونے والے ہیں. یہ 5 مہینے ہو گئے. 3 مہینے کا الحمدللہ ہمارا کورس ہوتا ہے. 1 مہینے کا کورس ہمارا توڑ واٹ کا ہوتا ہے، اس کے بعد مزید 2 مہینے ہوتے ہیں. تو 3 مہینے کے بعد الحمدللہ 100 میں سے 95% جو ہمارے نوجوان نشے میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ عبد المنان بھی جو ہے وہ 3 مہینے میں الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد اسی سینٹر کے اندر باقاعدہ جو ہے ہمارے ساتھ ہمارے معاونین میں سے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ باقاعدہ ٹیم کا حصہ ہیں. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں سے کس وقت جائیں گے، کیا ان کا دل کرتا ہے یہاں سے جانے کا؟ کیونکہ ابھی انہوں نے بتایا کہ ایک بار یہ گھر گئے تھے لیکن ان کا دل گھر پہ نہیں لگ رہا تھا، دوبارہ اس سینٹر میں آ گئے. تو اب آپ آگے کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے، کیا کریں گے؟ میں ابھی جاؤں گا باہر کے ملک کا ہو رہا ہے. باہر میں گیا تھا یہاں سے 2 دن کی چھٹی پہ. 2 دن کی چھٹی پہ گیا تھا، میرے کو نشے کی طلب ہو رہی تھی. میں نے اب میں واپسی نشہ کروں گا، واپسی اسی لائف پہ آ جاؤں گا. اس سے اچھا میں واپسی سے سینٹر ہی آتا ہوں، وہیں پہ کام کروں گا، یہیں پہ صحیح ہوں گا. آپ اپنی لائف کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے؟ ابھی آپ کی عمر 20 سال ہے، ابھی تو آپ نے بہت کچھ کرنا ہے. تو اس بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اس نشے سے نکلنے کے بعد اب آپ کی کیا ارادہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا ارادہ یہ ہے، ابھی نشہ میں نے چھوڑا ہوا ہے تو گھر ہی آؤں گا. ابھی گھر پہ بھی میں بڑی عید پہ جاؤں گا، گھر پہ کام کروں گا، کمپنی میں کام کروں گا، اپنے والدین کا سہارا بنوں گا. ان کو ویسے ہی بہت دکھ دیے ہیں، ابھی دکھ نہیں دوں گا، ان کو خوشیاں دوں گا، شادی کروں گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب میں نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی ہے، اب میں گھر جاؤں گا، اپنے والدین کا سہارا بنوں گا، آگے پھر شادی بھی کروں گا اور ایک اچھی زندگی گزاروں گا. تو معزز ناظرین، اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں کہ یہی 10 سال سے نشہ کر رہے تھے، اگر بالفرض یہ اس سینٹر میں نہ آتے اور ان کا علاج نہ ہوتا تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا. ہمارے اس شہر میں کتنی ہی لاشیں ایسی ملتی ہیں کہ جو صرف نشے کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو میں ان سے بس یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اس سینٹر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ نے کیا دیکھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جیسے سینٹر اور ہونے چاہیے؟ یہاں کا ماحول کیسا لگا، یہاں کے لوگ کیسے لگے؟ ایسے سینٹر اور بننے چاہیے، اور جن کی ماں کے لال ہیں وہ بھی ہماری طرح سدھرنے چاہیے. جب میں باہر تھا گالیوں سے بات کرتا تھا، پہننے اوڑھنے کی وہ نہیں تھی، وہ ناپاکی اس کا پتہ نہیں ہوتا تھا. پاک صاحب کو ادھر آیا 5 ٹائم کی اپنا نماز پڑھتا ہوں. وہ اندر صبح اٹھتے ہیں 8 بجے، ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد پی ٹی ہوتی ہے، ورزش کرتے ہیں، اس کے بعد کلاسیں ہوتی ہیں باقاعدہ. کلاسوں کے بعد زور کی نماز 5 ٹائم کی نماز چلتی ہے، وہی کھانا پینا ہر چیز. ادھر مطلب سکھاتے ہیں باہر کیا آتے ہیں اندر کیا ہے. باہر میں گالیاں بکتے ہیں، ادھر آ کے میں نے گالیاں چھوڑ دی، ہر چیز ادھر چھوڑ دی میں نے. ماشاءاللہ عبد الحنان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں کا ماحول مجھے بہت پسند آیا اور اسی وجہ سے میں یہاں تبدیل ہو گیا.
پہلے گالیاں بکتا تھا، وہ گالیاں ختم ہو گئی، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی نماز جمعے میں انہوں نے ہی اذان دی، باقاعدہ تکبیر بھی انہوں نے کہی، اذان بھی انہوں نے دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک عبدالمنان کو مزید ترقی عطا فرمائے، ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، اپنے والدین کے لیے سہارا بنائے اور دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب